أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس پارے کا جو آغاز ہے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ تو پہلا عنوان اس پارے کا آیت نمبر 21 سے لے کر 34 تک اس میں فرمائشی معجزات اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ فرمائشی معجزہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم اپنے رب کو براہ راست کیوں نہیں دیکھتے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے بڑی گھمنڈ اور تکبر کی بات کی ہے، حد سے گزر گئے لوگ اپنی سرکشی میں۔ جس دن فرشتے اتریں گے تو پھر اس دن مجرم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، پھر عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ ان لوگوں کا کیا دراہم اسے لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اور پھر فرمائے جنت والے لوگ اس دن بڑے اچھے عیش میں ہوں گے، اور فرمائے جس دن آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل رونما ہو جائے گا، فرشتے اتار دیے جائیں گے تسلسل کے ساتھ، تو وہ تو قیامت کا دن ہوگا، حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت کے لیے ہوگی، اور دن کافر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ظالم لوگ چک لگائے گا اپنے ہاتھوں پہ، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، رسول کے طریقے پہ چلتا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنا لیتا، اس نے تو مجھے نصیحت سے غافل کیا جب میرے پاس آئی۔ اور پھر یہ قرآن مقدس کی آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اس آیت پہ 200 اور ہماری بہن اس پہ غور کرے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور کسی بدعملی کی شکایت نہیں لگائیں گے، بلکہ بدعملی کے لیے سفارش کریں گے اللہ سے کہ میری امت کو معاف کر دے۔ لیکن واحد بدعملی، ایک بدعملی ایسی ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شکایت لگائیں گے۔ وہ کون سی بدعملی، آپ اس سے اندازہ بھی لگائیں کہ وہ بدعملی کتنی بڑی ہے۔ اس لیے قرآن کو اہمیت دے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی اس کی شکایت کی زد میں آ جائیں گے۔ وہ شکایت کون سی ہے، کس بدعملی کی ہے؟ آیت نمبر 30 سورہ الفرقان، فرمائے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے، رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پسی پش ڈالا تھا۔ تو کیا ہم نے قرآن کو پسی پش نہیں ڈالا؟ ہم نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے، نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس قرآن کا نظام ہے۔ تو اور کون سا طریقہ ہے جس سے ہم نے قرآن کو پکڑا ہے؟ صرف چومنے کا نام تو پکڑنا نہیں ہے، صرف اعتقاد کا نام تو پکڑنا نہیں ہے، صرف تلاوت کرنے کا نام تو پکڑنا نہیں، تلاوت بھی ہم نہیں کرتے۔ تو یہ اس آیت کے اندر سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتے، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور نہ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن مقدس سے ہمارا تعلق کس حد تک ہے۔ پھر کیا حق ہے ہمارے اوپر قرآن کا؟ سب سے پہلا قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، دوسرا حق قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے، تیسرا حق قرآن پہ عمل کرنا ہے، چوتھا حق قرآن کی دعوت کو معاشرے کے اندر پھیلانا، اور 5 اور آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کے نظام کو نافذ کریں۔ اگر یہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی اس آیت کی ضد میں آ جائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی ہمارے خلاف شکایت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے تو قرآن کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر اس پارے کا جو دوسرا عنوان ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے، قصص ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، عاد اور سمود کا، اصحاب الرس کنویں والے، ان کا کوئی زیادہ تفصیلی تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی نے لکھا ہے غالب امکان ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینکا تھا۔ اور بھی بہت ساری بستیاں ہیں جن کی مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا قصہ کہ جس کے اوپر بدترین بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی، جو پتھروں کی بارش تھی۔ اور پھر اس پارے کا جو تیسرا عنوان ہے وہ 45 سے لے کر 62 تک ہے، 45 سے 62 تک۔ اس میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کتنی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر برسائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ گے تو گنے نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اللہ نے تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب کیسے سائے کو پھیلا دیتا ہے، اگر چاہے تو اس کو دائمی سایہ بناتا، پھر سورج کو ہم نے اس کے اوپر دلیل بنائے، پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا، نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ جو بندہ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے اس کو نیند نہیں آئی، اور نیند آ جاتی ہے تو بندہ ایسے سکون کے ساتھ راحت بندے کو محسوس ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، تازہ ہو کے اٹھ جاتے ہیں، تھکاوٹیں ساری ختم ہو جاتی ہے، دن کو ہم نے جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اپنے رحمت سے پہلے بشارت کے لیے۔ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے غیر آباد اور مری ہوئی بستی کو اٹھائے، اور جو ہم نے وہاں پیدا کیا ہے جانور انسانوں کو، ان کو پلائے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پانی کے 2 سمندروں کو، 2 ذخیروں کو ملا کے رکھا ہے، ایک سخت کارا ہے اور دوسرا میٹھا اور لذیذ ہے، ان کے بیچ میں ایسے آڑ اللہ نے بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی کے ایک حقیر بوند سے انسان پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کا نسب اور اسے سسرالی کے 2 سلسلے چلائے، اور اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو جو جن کے درمیان ہے 6 دنوں کی مدت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و فرما ہوئی عرش کے اوپر، وہی رحمان ذات ہے، اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو تو صحیح۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو تو کہتے رحمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ برکت والا ہے، وہ اللہ کی جس نے آسمان کے اندر برج بنائے، اس کے اندر چراغ بنائے، اس کے اندر چاند بنائے جو روشنی دینے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جان نشین بنایا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو 4تھا موضوع ہے، جو اہم موضوع ہے، اس میں عباد الرحمن کے اوصاف ہے۔ عباد الرحمن کے اوصاف کہ رحمان کے حقیقی بندے کون سے ہوتے ہیں۔ ایک نام کا عبد الرحمن ہوتا ہے، دوسرا حقیقت میں عبد الرحمن ہوتا ہے۔ تو نام کا عبد الرحمن تو ہم میں سے ہر بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن نام کا عبد الرحمن نہیں، حقیقت میں عبد الرحمن کون سا ہے، رحمان کا حقیقی بندہ کون سا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ اوصاف بتائے ہیں۔ دوست و احباب اور خواتین اس پہ غور کریں کہ رحمان کے حقیقی بندوں کی خوبیاں کون سی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی یہاں صلہ بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر میں کیا دوں گا۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، یعنی زمین پہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، فساد کے لیے ان کا باغ دوڑ نہیں ہوتا، اور جب جاہل ان سے ان کا واقعہ پیش آتا ہے، وہ ان کا واسطہ پیش آتا ہے تو ان کو سلام کرتے، یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، بے شک اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب عبد الملک ابن مروان کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا تو اس نے اس سے کہا، عمر ابن عبدالعزیز سے، کہ آپ میری بیٹی کو خرچے میں کیا دیں گے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس سے کہا، الحسنۃ بین السیئاتین، نیکی اس کو خرچے میں دوں گا 2 برائیوں کے درمیان۔ تو حیران ہو، اس نے کہا پتہ نہیں کون سا خرچہ ہے، تو اس نے قرآن کی آیت اس کے سامنے پیش کی، فرمائے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ فرقان کی آیت نمبر 67
کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ اس نفس کو قتل کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، جو ایسا کرے گا تو اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کے ساتھ اس میں رہے گا۔ ہاں سوائے اس بندے کی جس نے توبہ کی، ایمان لے، عمل صالح کیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہے جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کروں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر معارف القرآن میں کہ ووٹ کی ایک حیثیت شہادت بھی ہے، ایک حیثیت شہادت اور گواہی، یعنی اونٹ کے پرچی کے ذریعے بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، باقی لوگوں سے یہ بندہ بہتر ہے۔ اب اگر یہ بندہ سچ اور حق کی شہادت دے گا تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ کی شہادت دے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت، بار بار نبی علیہ السلام اس بات کو دوہرا، خبردار جھوٹ کی شہادت سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، اور پھر فرمایا اعدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹ کی شہادت اور گواہی شرک باللہ جیسے جرم کے مترادف یہ بدعملی ہے۔ تو پھر ہم جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے، رحمان کے بندوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ عباد الرحمان کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی شہادت اور گواہی نہیں دیتے۔ جب بیہودہ کام کے اوپر سے گزرتے ہیں تو شریف آدمی ان کی طرح گزرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے قرآن و سنت سے تو آندھے بہرے نہیں بنتے، غور کرتے ہیں، اپنی زندگی سدھارتے اس کے نتیجے میں۔ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں اپنی بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دے، اور رحمان کے بندے وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنائے، یعنی وہ ہمیشہ ورکر اور دم چلا نہیں ہوتا، وہ نیکی کے کاموں میں قائد کی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ امام سے مراد یہ ہے وہ قائد بن کے کام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور نیک کام میں قیادت مانگنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا صلہ ملے گا؟ بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کے بدلے، جنت اللہ ان کو عطا کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس میں یہ لوگ رہیں گے۔ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 224 میں آئے گا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ یہاں سے اس پارے کا چوتھا عنوان ہے، چوتھا موضوع ہے۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، اور مشرکوں کی طرف سے جو پروپیگنڈے تھے، مرکزی عنوان اس صورت کا اس کا جواب ہے۔ لیکن پہلا عنوان اس صورت کا اور چوتھا عنوان اس پارے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کو دو گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ یہ فکر نہ کرے، آپ کے ذمے جو کام ہے دعوت پہنچانا پہنچائے، رہا ان کے دلوں میں بات بٹھانا نہ بٹھانا وہ میرا کام ہے۔ جس کو میں چاہوں گا تو بٹھا دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں بٹھاؤں گا۔ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی بھی نازل کر سکتے تھے کہ جس سے زبردستی یہ لوگ ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے، لیکن وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ پھر پانچواں عنوان اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ چلے گا۔ ہم نے موسیٰ کو ظالم قوم کے پاس بھیجا تھا جو فرعون کی قوم تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا مقصد اللہ نے پہلی آیت میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا پورا مقصد ظلم کا مقابلہ کرنا تھا، لہٰذا معاشرے میں ظلم کا مقابلہ نہ کرے، ظلم کے ساتھی بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے گیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں سنیں، ہارون علیہ السلام کی کہانیاں سنیں، اور کام وہی کرے کہ جو فرعون کرنے والا تھا۔ ظلم کے ساتھ تو ہم مظلوم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہو۔ دیکھو اس کائنات کے اندر کچھ جرائم جو بہت بڑے جرائم ہیں، ان میں سے ایک جرم ظلم بھی ہے۔ ظلم اس کائنات کا وہ جرم ہے کہ جس کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ درندوں سے بھی لے گا، درندوں سے کسی اور چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والے بکری کا انتقام لے گا، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بغیر سینگ والے کے بکری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا سینگ والے بکری سے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو کافر شخص کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی میں بھی کوئی حیوان ہی ہوتا۔ لیکن ظلم کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک بدعملی ہے جس کا حساب اللہ جانوروں سے بھی لے گا، اور وہ ظلم ہے، وہ نا انصافی ہے جس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور لے گا۔
تو بنیادی مقصد حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظلم کے مٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ اسباب کیا تھے، وسائل کیا تھے؟ فرعون کے پاس کتنے وسائل تھے؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن ایک مسلمان شخص کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور سہارا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک ہی لاٹھی تھی، اسی سے اس نے فرعون کے سارے نظام کو تہس نہس کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اس نے فرعون کے ظلم سے بالآخر چھڑایا۔ چھٹا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، 69 سے لے کر 104 تک۔ اس کے اندر جو کلیدی اور بنیادی نصیحت ہے وہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے اوپر مضبوط ایمان۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، پوری قوم سے الجھے، اپنے خاندان سے بھی الجھے۔ کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں یار خاندان ایک طرف ہے، میں کیا کر سکتا، ہماری مجبوری ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان نہیں تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کا خاندان نہیں تھا؟ ابولہب کون تھے جن سے نبی علیہ السلام الجھے تھے؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان اگر احکامات خداوندی میں رکاوٹ بنتا ہے تو خاندان کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم نے ماننا ہے، ہم اسی کے بندے، ہم اسی کے غلام ہیں۔ اس میں کوئی بھی آڑے آ جاتا ہو تو اس رکاوٹ کو ہم نے عبور کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ جو ان کے مخالفین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ مجھے بتاؤ جو اپنے لیے نمرود کا نام رکھتا ہو، کوئی بتاؤ مجھے کہ جو آزر کا نام رکھتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ لوگ فخر کرتے ہیں، اور ہماری شریعت کے اندر بھی بہت سارے احکامات، بالخصوص حج کے احکامات تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور قربانی تو ہے ہی وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا چھوڑا ہوا طریقہ ہے۔ 7واں عنوان اس کا حضرت نوح علیہ السلام کا پھر سے تذکرہ ہے، 105 سے لے کر 122 نمبر آیت تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اور پھر 8واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک، کہ ہود علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور تھی، بڑے وسائل تھے ان لوگوں کے پاس، بڑے اسباب رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لوگوں کی طاقت کی حیثیت نہیں رکھتی۔ 9واں عنوان جو اس پارے کا ہے، آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ، ہی بھی بڑی طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں مکانات بنانے والے لوگ تھے۔ آج تک ان کے کنڈرات موجود ہیں، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا نقشہ بتایا ہے، اور سعودی عرب کے یمن کی طرف جو طرف ہے وہاں پہ کنڈرات ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی بڑے طاقتور تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پختہ اور مضبوط مکانات پہاڑ تراش تراش کے بنائیں گے تو شاید عذاب ادھر آئے گا ہی نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ان میں سے ایک بندہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جو اس پارے کا 10واں عنوان ہے، آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ جو بدعملی تم کرتے ہو کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یہ اس کائنات کا بدترین عمل ہے، بڑی برائی ہے، اس سے بچو۔ لیکن لوگوں نے لوط علیہ السلام کی بات ماننا تو دور کی بات، الٹا ان کو دمکانے لگے کہ اے لوط علیہ السلام ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے آخر میں دعا فرمائی، اے اللہ مجھے بچاؤ، میرے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم نے سب کو بچایا لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچایا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو 11واں موضوع ہے اس کا شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 176 سے لے کر 191 تک۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم کو بتائی کہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، میں ایک بھروسے والا نبی ہوں تمہارے لیے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اور بڑی بدعملی جو اس قوم کے اندر موجود تھی، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ صرف شرک کی وجہ سے قومیں ہلاک نہیں ہوتی جب ان کے اندر اخلاقی بدعملی نہ ہو۔ ان کے اندر بدعملی، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے تو فرمائے پیمانے ٹھیک برا کرو، اس پر گاٹا نہ کرو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد مت کرو۔
لیکن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو سحر زدہ آدمی ہو، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا کہ منتر پڑا ہے، اگر آپ سچے ہو تو کوئی آسمان سے کوئی عذاب گراؤ، کوئی ٹکڑا گراؤ۔ عذاب آ گیا ان لوگوں کے اوپر، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 12واں عنوان ہے اس پارے کا، قرآن کی حقانیت ہے۔ آیت نمبر 192 سے لے کر 212 تک اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کو لانے والے امانت دار فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تمہارے دل پہ اللہ نے یہ قرآن عربی، واضح عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ کوئی انونی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں تو ان کی دعوت اور تمہاری دعوت کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 13واں عنوان ہے اس پارے کا، آیت نمبر 213 سے لے کر 227 تک، جس پہ صورت ختم ہو جاتی ہے، وہ توحید ہے، توحید اور حکمت۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ورنہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ پھر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی صورت جو شروع ہوتی ہے وہ صورت النمل ہے۔ آیت نمبر 18 میں نمل کا ذکر آئے گا، نمل چیونٹیوں کو کہا جاتا ہے، وہی سے صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا پہلا عنوان اور پارے کا 14واں عنوان وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک قرآن کی حقانیت ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، واضح کتاب کی آیت ہے، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر 15واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہاں پہ ضمناً موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ جو 14واں عنوان ہے اس کا وہ آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ دو ایسے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا اور حقیقی جانشین ان کے لیے ثابت ہوا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم دیا تھا، اور ہر قسم کے وسائل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہیا کیے تھے۔ بالخصوص سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، درندوں کو، ہر چیز کو ان کا تابع بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد ملک سبا کا قصہ ہے، جو یمن کی مالدار سلطنت کی حکمران تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس نے ایمان کو قبول کیا تھا، اور پھر اس کے ایمان لانے کے نتیجے میں اس کی پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کا جو 15واں عنوان ہے، جو آخری عنوان ہے اس پارے کا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا پھر مختصر یہاں پہ تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نہ ماننے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔